حشر بنو نزیر آئی تاریخ اسلام مز یم بنو نزیرک یہود یہ قبیلہ تھا یم آئی نبی رحمت علی نبینا علیہ السلام ہند ذریعے شام کن اور خیبر کن جلا وطن کرن، اس کا ذکر اس صورت میں ہے، اس لیے اس کو سورہ حشر کہتے ہیں۔ پہلا حشر تو ان کا یہ تھا، دویم حشر او سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر نے ان کو اہل و عیال اولاد ہتھ مدینے سے ان کو نکالا اور یم آئی مدینے پر چلناؤن اور باقی ملکن کن سوزن، اس لیے بھی وہ یہ پہلا حشر تھا اور یہ دویم حشر یہود کی ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ابن عباس نے اس کا نام سورہ بنو نزیر بیان کیا ہے۔ ترتیب مصحف اعتبار جیسے قرآن میں اس کو لکھا گیا ہے 59 نمبر پہ اس کا شمار ہوتا ہے، 59 نمبرس پر یلزن نازل گسنی کی اعتبار چھوئی سورہ 98 نمبرس پر نازل گمت، یعنی سورہ بینہ پت اور سورہ نصر برہ چھو نازل گمت سورہ حشر، یمن دون سورن درمیان۔ اللہ تبارک و تعالی چھو فرماون یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ تعالی ہس خوشیو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور انسان کرن غور و فکر، انسان وچن کہ ایم کیا چھو پگاہ خاطر تیار تھومت، شباش ایم کیا چھو پگاہ خاطر پگاہ دپت چھونے یہ کہ آج سے جماعت بٹوار خاطر کیا کریں، آج سے بٹوار تا آتوار خاطر کیا تھوئیں تیار، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مفسرین کرام سے لیکن ذکر الغد تنبیہا علی ان الساعت قریبہ، فرمو کہ غد سے مراد آخرت ہے، غد سے مراد یوم آخرت یوم قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ چھو فرمان کہ اے انسان سوچ از پگہچ کیا تیاری چھے، پگہ سے مراد آخرت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو لفظ غد، غدک لغوی معنی چھو پگہ، امس معنی کو گزرا ہوا کل، اور غد شوانن تحت پگہس یزن ینوول آئیس۔ ماہ رمضان اس میں یہ لیس روز در چھ روزن اس کیا چھ نیت کرن، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس طرح کے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، مخصوص الفاظ ایسن یا زبان نیت کرتن، دلسان نیت کرتن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زبان سے الفاظ ادا کریں چھ بہتر۔ تو وہاں بھی ہم کہتے ہیں بِصَوْمِ غَدٍ، پگہی کی روزچ نویتو مکر نیت من شہر رمضان، رمضان المبارکی کے پگہی کے دہوچ۔ تو غد چونکہ کل کو کہتے ہیں، یہ تناو قیامتس ایوی غرض غد ون علماء کرام چو فرماون اتمس تنبیہ اکس انسانس، اے انسان یہ سے محوی غفلت روزت، یہ سے محوی خواب روزت، یہ سے آخرت مشد گسی، یہ سے یہ باسی وینچو واریا وری وینچو واریا زمان آخرت استا۔ اللہ تبارک و تعالی چو فرماون نا یتوی زانس کہ آج چھک سے دنیا اسمز اور آپ کا کل یوم آخرت ہے، یتوی دور شچانی خطری آخرت۔ حدیث مبارک مفہوم چھو فرمو حضرت رسول رحمت آقا کریم نے فرمایا روز قیامت یم ساتھ گنہگار افسوس کرن، گنہگار کرن، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماون ثوابگار نیکوکار اہلی جنت تی کرن افسوس، اہلی جنت تی کرن پنی اعمال وشت کیا،
علماء سے پوچھا گیا ہے گنہگارن افسوس و فکر ترن تم دپن کاش اس ثواب آسن زیمت، کاش ہم نے نیکیاں کی ہوتی، کاش ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی، کاش ہم نے اچھے اچھے اعمال کیے ہوتے، لیکن ثوابگار کیسے کرن روز قیامت تم کیسے کرن افسوس؟ تو علماء کرام حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دپن یمن گژھِ اتھ پر افسوس ییٚلہِ تم نیکین ہند پگہ جزا وچھن، اللہ تعالیٰ ییٚلہِ تمن پگہ روز قیامت نیکین ہند کیا دی جزا دی، یہند اجر آسہِ تیوٗتاہ زیادٕ، یہند ثواب آسہِ تیوٗتاہ زیادٕ، اتھ دی اللہ تعالیٰ تیوٗتاہ عظیم بدلہِ، یم کرن افسوس پنن اعمالن پہ، اے ربا کاش اسہِ نہٕ زندگی ہند اکھ لمحہ تہِ ضایع آسہِ ہا کوٚرمُت، کاش اگر نہ اسہِ زندگی ہند اکھ لحظہ تہِ آسہِ ہا دنیائی معاملاتن منٛز صرف کوٚرمُت، کاش تتھ پہرس تہِ آسہِ ہا نیکی کمٲمٕژ، عبادت کرمت، ریاضت کرمت، پروردگارس سار پار کرمت، اور آج آخرت میں اس کا عظیم بدلہ ملتا۔ حدیث مزاو یم انسان تہ کرن روز قیامت افسوس۔ اور بیچ سون عقید یہ انسان لکٹ گناہ کرتن بوڑ گناہ کرتن، لکٹ ثواب زینتن بڑ نیکی زینتن، کم ثواب زینتن زیادہ ثواب زینتن، ہمارا عقیدہ ہے لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها۔ آپ نے جو قیامت کے دن آپ کو کتاب ملے گی یت میں سوری نقل آس آمت کرنے، سوری درج آس آمت کرنے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ چاہشت لکٹ نیکی کمامت یہ بھی لکھا ہوگا، چاہشت لکٹ گناہ کرمت یہ بھی لکھا ہوگا، چاہشت اعلیٰ نیکی کمامت یہ بھی درج ہوگا، چاہشت گناہی کبیرہ کرمت یہ بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ حتیٰ کہ کفار کرن روز قیامت گژھِ تمن افسوس، روز قیامت گژھِ تمن شرمندگی، اور کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے خدایا یہ کتاب کیسا گومت ایسے پنی کی لکچی لکچی غلطی کرے، ایسے لکڑ لکڑیم گناہ کرے، ایسے لکڑ لکڑ نافرمانی ظاہری طور کرے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر یہ کتاب مز لکڑ لکڑ چیز تہ آمت درج کر۔ اب قیامت کے دن آپ کو نام اعمال دیا جائے گا، پارسا گبرا وانسا یہ کیا سچی لکھت چیز ہو رہی، حیا عزیزہ حیا جوانا یا بزرگا، آپ کے نام اعمال کا احاطہ کیا گیا ہے، آپ نے جو نیکی کمائی ہے لکھا گیا ہے، جو گناہ کیا ہے لکھا گیا ہے۔ ونیو اگر گناہ گاری آسی، اگر نیکی اعمال کم آسن، گناہ آسن زیادہ کرمت، روز قیامت یل ندامت شرمندگی رسوائی پہ روز قیامت تلی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ بچائیں قیامت کی رسوائی۔ یہاں پہ میں ایک بہت ہی پیاری بات عرض کرتا چلوں، تو وقت چونکہ مختصر آسن لہذا بار بار کات ریپیٹ ہیکو نہ کرت کے، اسی لیے میں تھوڑا تیز چلتا ہوں۔ ابو حفص عمر بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے دور کے مشہور محدث ہیں، تھدی پایک عالم، تھدی پایک بزرگ، اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے بارے میں منقول ہے یہ نیشا پور کس شہرستان کس اکس علاقس میں روزن، وہی چیم غفلتس منزی، ابھی اللہ نے ان کو ہدایت سے نہیں نوازا ہے، کیا جی ہدایت چو بدست ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ، وما علینا الا البلاغ، اچھی رہنمائی کرن، اچھ قرآن پڑھن، اچھ حدیث پڑھن، اچھ تربیت کرن، ہم صحیح اور غلط راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ہدایت دن وول گمراہ کرن وول چو اللہ تبارک و تعالی، ہدایت اور گمراہی اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ ابو حفص عمر بن سالم چوئی گناہن مزی مبتلا، یہ خود بیان کرتے ہیں، مریدوں کو ایک دو سوال حضرت ایسونیو تہند احوال کم طریق بدلے، یہ بیان کرتے ہیں دور ہے بس اوسس گناہ گاری مزی دنیائی معاملات مزی، میری زندگی میں ایک لمحہ ایسا آیا میں گو عشق مجازی اکس لڑکی گوز بھی دیوان،
दुनिया की सारी मोहब्बत जो मेरे दिल में थी, मैं एक लड़की के लिए सोरी तस्वुर, एमसी ख्याल, एमसी फिक्र, एमसी कथ बोजनुक तमन्ना, एमसी कथ करनुक तमन्ना, एमस को नजर दिनुक तमन्ना, एमसी मामलात करने की तमन्ना, एमसी निकाह करनुक तमन्ना, दमन ये दिलस में सारी ख्याल में गई। बिलाखिर मैंने सोचा कि बजाय रोज पथ मैं गया और मैंने उसके सामने निकाह का पैगाम रखा। मेरे से मिस दावत सथा मेसी ताल्लुकात खुद बयां करते हैं, दबन मैंने बहुत कोशिश की लेकिन एम लड़की को ना आकार के इसने नहीं माना, ये राजी नहीं हुई। बगोश अकिस फकीरस बेस फकीरस बेस फकीरस बेस दरवेशस जादूगरन याज मुसलमानन गैर मुस्लिमन इमत पीर फकीर दरवेश सहरगर जादूगर जो भी थे, हर किसी का दामन मैंने पकड़ा है। मेदियो कैसा बनवित ये गस्मानी कहते हैं बात नहीं बनी। कोई बुजुर्ग था, उनके पास ये गए तो उस शख्स ने कहा से इस चैनिस दिलस में मुद्दा मकसद छु आपका ये तब तक हल नहीं हो सकता कर सकम फलान मुल्कस मंशुई यहूद आमिल यहूद पीर तमसी निश। अब हफ्स अमर बिन सालिम चले गए, उसका दामन पकड़ा, हजरत मशीद के अर्ज एंदोस ये का मसला ही, ये तो छोटी बात है, मैंने बड़े बड़े मामलात हल किए हैं, मैं बड़ी बड़ी चीज़ मिनटन मज हल करमित, ये तो छोटी बात है, परवाह के चाहे ये काम गए हल, लेकिन मैंने तरफ जो फ़कत अख शरत जैसे ये शरत वन ये मे मंगक ये गसी दुनियाई दौलत गसी माल गसी बाकी चीज़ गसी, मैं सारा कुछ देने के लिए तैयार हूँ। दस चाहे रोपये चाहे दौलत कहीं चीज़ में ज़रूरत, मैंने तरफ जी अकई शरत 40 दोहन छन कहीं नीकी करें। कचन दोहन नमाज चुका पढ़न, हाँ पढ़ता हूँ, 40 दोहन छन सजदे दून। कुरान पढ़ते हो, तिलावत कभी कभी करता हूँ, 40 दोहन छन तिलावत ही करें। हत्ता कि लकट खोत लकट नीकी दिशे 40 दोहन करें। ये तैयार हो गए, आमादा हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा, क्योंकि दुनियाई मोहब्बत में खुद को फना कर रखा था। फरमाया 40 दो गई, 40 दोहन अख सजदे अल्लाह ताला, 40 दोहन अकलट तिलावत कलामुल्लाह, 40 दोहन अकलट अल्लाह ताला सु नाव जे पे, 40 दोहन अकलट का लकड़नी की का बढ़ने की कुछ नहीं किया। 40 दोयल मुकम्मल गई, ये गो बेमिस खातून निश बे कोरन पन प्रपोजल पेश, खातून को बे इनकार, लड़की को बे ये उठ के दोबारा गए आमिल के पास, है गुमराह करतस चवया चित के गए, 40 दो मुकम्मल, ऐसा ऐसा करना आपका काम हो जाएगा। 40 दो गए मुकम्मल, कोई इबादत नहीं की, कोई सजदा नहीं किया, कोई नेकी नहीं की, 40 दो गए मुकम्मल, लेकिन मेरा काम नहीं बना। आमिल वो तो में जोदोगरी है फेल गसित के मेन तावीज फजल गसन याज रद के मोन ये कमाल गसन रद के कर पूरी याद मे थया वे शरत 40 दोहन छन कहीं नेकी करें, पाव याद जमा कर 40 दोहन का कामल मा करत, याद दिलाते रहे दिलाते रहे दिलाते रहे, नाज मशीन कहीं नेकी करमस। हाँ अख चीज़ा में बासन हो सकता है ये लकट चीज अख कर्या में, लेकिन ये कर्या में नेकी हिंदी इरादे के, उसमें मेरा इरादा नेक नहीं था, यूं ही कर्या में कमाक दिनस मान से क्या करो। तो मैं रास्ते से जा रहा था, बोस वात पकान अकि गली मज अकि कोच मज अति वुच में कोंड या कंज पत्थर, कोंड क्या या कंज पत्थर, बेल अपर मे दोप यमा अत दुत मे खोर सी ये कन ठिल ये मे अंद कुन शवा ये यहूदी आमिल को एकदम खड़ा और अल्लाह की अजमत की कसम, अल्लाह तबारक व तआला से अजमत कसम तशिया मालूम, आपने ये जो इतनी छोटी सी नेकी की है, इतना छोटा सा जो काम किया है, अल्लाह तबारक व तआला करीनी चाहिए लकट अमल के ज़ाय के, इसीलिए मेरा वजीफा सारा बेकार हो गया। अबू सालिम अमर बिन हाफिज रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करन, दबन मे गो एहसास, मे दो लगे प्यान परवरदिगार आलमीन मे त्रोक 40 दोहन, कचन दोहन 40 दिन तक रब्बा मैंने आपका नाम नहीं लिया,
रब्बा मैंने आपका जिक्र नहीं किया, रब्बा तेरी बारगाह में सर नहीं झुकाया, तेरी बारगाह में सजदा नहीं किया, हुजूर की कोई सुन्नत अदा नहीं की, कहीं करम न, लेकिन पाक परवरदिगार आलमीना अलगफल करम अख नेकी, मगर परवरदिगार आलमीना चुकूता मेहरबान चुक ये लकड़ नेकी ते करते हम न जाये। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहती नेकी मज़ानो हकीर के, छोटी छोटी नेकियां हैं जिस पे अल्लाह तबारक व तआला इंसान को जन्नत से सरफराज कर देता है। सु शख्स द्राव एक दो वत पकन अमिस लज त्रेश, यह वोत किहरिस पे, पानी पिया, और ये वापस हेतुन नेरुन अम वुच हून वुचुन, अमिस जेव द्रमस नेबर, अमिस जेव द्रमस नेबर त्रेश दादि अथन मिस थोड़ा हना अदर पहन, यह हून अथ लेवन अथ जे फश दिवन फेश दिवन, अम मजीद तरी कर हासिल, अमिस गो एहसास दोन इत मे त्रेश लजमस, अमिस हूनिस ती लजमस त्रेश। हदीस में है ये, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से बयां किया, दोन अम साहिबन कर काम, योत बे वापस अम सुन मोज करित मस सीन करित अत मज खड़न त्रेश और अमिस हूनिस दिसन पन्निस मोजस मज। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो अमिस हूनिस दिसन त्रेश, अल्लाह तबारक व तआला गोस मेहरबान सारनी गुनाहन करनस मगफिरत दाखिली जन्नत कर। हुजूर ने फरमाया कहीं थी अमल अजो ने मामूली जानन के, लक्ष्य लक्ष्य कायमे सदक़त खैरातस बराबर। यहाँ तक कि मेरे करीम आका ने फरमाया अगर मुसलमान 20 मुसलमान 22 को नजर त्रावन विज हना असुन त्राय, नजर दिसन तबस्सुम करन, नजर दिसन हमिस अमस नजर दी खुश, हमिस आव असुन यमिस आव असुन। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो यह तु अमिस सिंदिस नामे आमालस मं सदकस बराबर यवन लेख, ये भी उसके नामे आमाल में सवाब के दायरे में लिखा जाता है। लकड़ लकड़ नेकी, छोटी छोटी नेकियां, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ सदका। अल्लाह के नबी की हदीस है तो वत पे चीज युजन बेस इजा वातनाए, अगर ये थोद तुलहन, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो अत्तु सदकस बराबर सवाब। लिहाजा मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, आखिरत की तैयारी में लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपसे कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, इंसान करिन पन्निस पानस मुहासब, इंसान प्रश्न पन्निस पानस दुनिया मजी क्या है पाना ए नफ्सा चिशी पगा रब्बुल आलमीन से खड़ा गसुन, आखिरत के लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है। फारूक आज़म फरमाते हैं ये लोग पानस हिसाब, आखिरत हिसाब चुस आसान, ये त्रो पन पान यल हौकली थोनस न, रजी थोनस न, कंट्रोलस में थो न नफ्स के, उसके लिए आखिरत की मनाजिल बड़ी कठिन और बड़ी मुश्किल होंगी। इंसान को चाहिए कि यहाँ पे रह के इंसान के दुनिया में रोज़ साले अमाल करें, रित अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला सुन गुनहगार सुन कह क्या आलो रद्द करन की, यहाँ तक हदीस मुबारक मफहूम शु अल्लाह तबारक व तआला शु अकिस गुनहगार सुन तोब त्यूता ज्यादा पसंद। कम सुन तोब वनी सही कम सुन। मैंने एक हदीस पढ़ी है, तवज्जो सान बुझो, मिसाल दिस रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक आख इंसाना द्राव सफर करने, जाजरा तुलन सवेर तुजन, ये सोरी माल ये कैसा है सफरस में लगी, खोन चोन त्रेश पलव पोशाक वगैरह सोरी बुरन पन्ने सवारी हिंदन शानन पे वह पकन बड़े के रेगिस्तान मज वारिया थोक गर्मी लजिस। उसके बाद अम वो कुला यह रिक्यो अत कुलिस तल, यह जन यह सवारी यह थवन गंडित पान त्रोवन आराम, पान त्रोवन गरम गोमुत पान त्रोवन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अम ये आराम त्रो अमिस निंदर आई, यलि बेदार गो यह दुशन खोवन नजर दिवन अन सवार कहीं, यह माल अम सी तुलमुत त्रेश खान चन, बोड़ रेगिस्तान दूर दराज तान बस्ती कुनी,
مگر اتنا امس دچھن کھوڑ یا پنی سویر نظر گھان اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ صاحب چھوان بیٚیہِ واپس دچھن کھوڑ ییٚلہِ نظر دِژن وۄنۍ باسیوس ہے سوٲرۍ تہِ آیہِ نہٕ اَتھِ کینٛہہ اونٹ آو نہٕ اَتھِ کینٛہہ گُر آو نہٕ اَتھِ کینٛہہ یہ چاروٲے آو نہٕ مےٚ اَتھِ کینٛہہ مال وغیرہ جو کچھ بھی تھا دوران سفر یہ کیسا میں لگے ہیں زاجرہ یہ کیسا میں تلمت اس اب یہ واپس آنے والا نہیں ہے امس باسیو بت کیا ہیکہ وۄنۍ کٔرِتھ یہ بیوٗٹھ بیٚیہِ کُلِس تل شۄنٛگنہِ انتظار لوگُن وۄنۍ کرُن پننِس مرنس کتھ لوگُن کرُن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ییٚلہِ وۄنۍ انتظار کرنہِ بیوٗٹھ یہ پننس موتُک انتظار چھُ یہ کران حضور فرمان انتظار کران کران پے امس بیٚیہِ نیندر کیا پیس امس مکلے نا ساری ذرایع وۄنۍ چھُس نہٕ کانٛہہ سادن وولٕے مدد ہے کٲنٛسہِ اتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مال ژھانڈے سُہ چھُسٕے نہٕ کانٛہہ چیٖز کھیٚیہِ ہے یہِ حظ یہِ سامانٕے مۄکلیو ترٛیش چیٚیہِ ہے دوٗر دراز تام چھُنہٕ سامانٕے بدل کانٛہہ چیٖز کرِ ہے اتہِ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز دٔستیابٕے اللہ کے نبی نے فرمایا ییٚلہِ أمِس دوٚیمہِ لٹہِ تہِ آرام آو واریاہ ٹایم گوٚو یہِ گوٚو بیدار یہِ چھُ وٕچھان پنٕنۍ سوٲرۍ مال زاجرہ سامان سورُے ہٮ۪تھ بیٚیہِ آمٕژ اوٚتتھٕے واپس یہ آیہِ بیٚیہِ اوٚتتھٕے اور یہ یوٗتاہ خۄش گژھان یوٗتاہ خۄش گژھان یوٗتاہ خۄش گژھان اور فرحتس منٛز مسرتس منٛز شادمٲنی منٛز خۄش گٔژھِتھ چھُ یہِ پننِس خۄدایس ونان یا اللہ انت عبدی وانا ربک خۄدایا بہٕ لگے بلاے ژٕ چھے ہم بندٕ تہٕ بہٕ چھُس چون خۄداے یوٗتاہ گوٚو خۄش أمِس روٗد نہٕ امتیازٕے مےٚ ما چھُ ونُن ژٕ چھُکھ رۄب تہٕ بہٕ چھُس چون یہ کیا ونی یہ ون الٹہ خدایا ژٕ چھُکھ میون بندٕ بہٕ چھُسے چون رب اللہ کے نبی نے فرمایا یوٗتاہ خۄش یہ انسان امہِ وقتہٕ چھُ گژھان امہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ اللہ تعالیٰ تمہِ ساتہٕ خۄش گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اکھ گۄنہگار بندٕ توبہٕ چھُ کران اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور فرموک ییٚلہِ جوانی منٛز انسان توبہٕ کرِ کتھ حالتس منٛز جوانی منٛز ییٚلہِ توبہٕ کرِ علماء فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے فرموک اگر 100 عمر رسید توبہ کرن کٔژ 100 عمر رسید اگر توبہ کرن بزرگ توبہ کرن اللہ تعالیٰ حظ چھُ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ یہِ پسند اگر اکھ نوجوان جوانی ہندس عالمس منٛز توبہ کرِ اس پہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے اویانا وننے دون در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جوانی منز توبہ کرن چھو پیغمبران طریق وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار ام سات رامو ہون تی بڑن چھو رامو ہون چھو نا مازی ہوتا آسن چھاڑن وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار یہ رامو ہون امس مازک عادت شکارک عادت یم سات سہ تہ بڑیو دند وند پے ورست دند وند ژل نیرت کوٹھن مکلیو ہوش یہ پیوان پتہ گارس مز پتہ نیران زیادہ سے زیادہ نیبر تت کھیون گاس مگر توبہ گیا سہ جوانی ہندس عالمس مز گژھِ انسان توبہ کرن جب لذت خواہشات انسان کے من میں ہوتی ہے انسان سو نفس سے خواہشات شکار آسن اسے موقع میسر ہوتے ہیں امس ام وقت موقع آسن میسر گناہ کرنے اگر ام وقت یہ پنن پان رکائے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر ام سات ام پنن پان گناہ نش رکو اللہ اکبر کبیرہ ایک بزرگس نشان مسئلہ اخ ایک دو توجہ سان بوزیو صاحبن شخصن ایک ہو قسم کیا ہو قسمس من سہ ونان دپان ہے اگر نسب جنتی چھس میانہ خاندانی تیل 3 طلاق ام دیت طلاق مگر طلاق دیتن طلاق معلق دو کنس شخصن ون پنہ خاندانی ہے ے پہ طلاق اگر گر نبر درائک امس پہ پی نا تیتس کالس طلاق یتس کالس یہ گھر اگر یہ نبر درائے امس پہ واقعی طلاق خاندان خاندانی ہے برسا دم فلین شے گھس کی اگر ثہ گیس ے طلاق یم سات یہ خاندانی توڑ گھس امس پہ پی تمہ سات یتھے کن ہو قسم ایک صاحبن دس ہے میانہ پنہ خاندانی ون ے پہ 3 طلاق اگر نہ بہ جنتی آس
جنتک جہنمک فٲصلہٕ کتہِ گژھِ ؤنِو سٲری یہ کٔمِس پاے چھُ یہ چھُ جنتی یہ چھُ جنتی ہُہ چھُ جنتی ہُہ چھُ جنتی فلٲنۍ چھُ جہنمی یہ کون جانتا ہے اللہ کے سوا أکِس صاحبس نِش آیہِ حضرت یتھ مسلس ؤنِو جواب دپان مےٚ نَے پایی بیٚیِس گٔے مےٚ نَے پایی بیٚیِس گٔے مےٚ نَے پایی بیٚیِس گٔے تٔمۍ دیُت بدل جواب اب ایک شخص کے پاس ایک عالم کے پاس ایک محدث کے پاس یہ معاملہ جب پہنچا یمو کوٚر تبسم دوٚپُکھ ہے پرواے نسا چھُنہٕ کینٛہہ تُہۍ أنِو نہٕ قسم ہاوَن وول یوٗرۍ قسم ہاوَن وول آو اَننہٕ أمِس پرٛژھُکھ وَن سا ژےٚ کیٛاہ قسم ہومُت دوٚپ مےٚ حظ چھُ قسم ہومُت میٛانہِ خانٛدارنہِ 3 طلاق اگر نہٕ بہٕ کیٛاہ آسہٕ اللہ یمو کوٚر تبسم دوٚپُس ہے مےٚ دِکھا أکِس سوالس جواب حضرت ؤنِو ژےٚ چھےٚ زندگی منٛز زانٛہہ یُتھ موقعہٕ آمُت ژٕ اوسُکھ گۄنہس قریٖب چھُوا ژٕ اوسُکھ گۄنہس ژےٚ اوسُے موقعہٕ ژےٚ ہیٚکہِ ہا گۄناہ کٔرِتھ ژےٚ اوسُے باضٲبطہٕ طور یہِ حظ یہِ قوت تہِ ٲسی طاقت تہِ اوسُے سخت تہِ ٲسی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز اوسُے میسر رُکاون وول اوسُے نہٕ کانٛہہ حٲیِل اوسُے نہٕ کانٛہہ منع کرن وول اوسُے نہٕ اَمہِ وقتہٕ ظٲہری طور کانٛہہ یہِ سُچویشن چھےٚ ژےٚ زندگی منٛز زانٛہہ آمٕژ ژےٚ آسی کٲنٛسہِ اورٕکی گۄنہٕچ دعوت دِژمٕژ یِمو کٔر أچھ بنٛد دوٚپُس حضرت آز چھُس واریاہ وٲنٛسہِ مگر جوٲنی منٛز حظ چھُ مےٚ کینٛہہ واقعات گٔمٕتۍ مےٚ آیے گۄنہٕچ دعوت اچھا ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ دوٚپُس میں نے بس اتنا کہا انی اخاف اللہ رب العالمین ییٚلہِ مےٚ گۄنہٕچ دعوت آیہِ دِنہٕ مےٚ ووٚن تٔمِس یورٕ واپس ہے بہٕ کیٛاہ گۄناہ کر بہٕ چھُس کھوژان ذاتِ ذوالجلالِ حضرتی أمۍ بُزرگن تُل کاغذ قلم دِیُکھُن فتوا دوٚپُن أمۍ سٕنٛدِ خانٛدارنہِ کٕہٕنۍ طلاق أمۍ سٕنٛز خانٛدارنہِ نہٕ شرط چھُ اگر بہٕ جنتی آسہِ تیٚلہِ نہٕ طلاقٕے اگر نہٕ بہٕ جنتی تیٚلہِ تہِ طلاق اور انہوں نے لکھ کے دیا نیو گژھِو آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ اہل جنت میں سے ہو آپ جنتی ہو لہذا چاہے خاندانی نے طلاق ہے کیسے لکھ کے دیتے ہو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو روز قیامت رٹے اللہ تعالیٰ تمس جوانس تہ تمس کورِ تہ عرش کس سایس تل یمس دنیا من گنہک موقع میلیو مگر گنہک موقع وز ژول تمس زبان نیرت انی اخاف اللہ بہس یا بہس کھوژان ذات ذوالجلال حضرتی دورس جس عرش کس سایس تل آسہِ سُہ کتہِ آسہِ جہنمی تُہۍ چھِو سٲری یُس أمِس اللہ تعالیٰ عرش کس سایس تل رٹہِ سُہ ما آسہِ جہنمی وہ اہل جنت میں سے ہوگا اور آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دیتا ہوں میرا فتویٰ آپ کے لیے ہے حضور کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں نیر سگس پرواہ چھُنہٕ کینٛہہ تُہۍ کٔرِو خاندانس سۭتۍ اصل پٲٹھۍ کتھ سٲری معاملات چاہے خاندانی چھُنہٕ کٕہٕنۍ طلاق کیٛازِ ژٕ چھُکھ دُنیاہس منٛزٕے جنتی اللہ اکبر کبیرہ آگے بڑھے میرے عزیزوں میرے دوستوں کوئی عمل چھُنہٕ ضائع دربارگاہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ لیکن میانیو عزیزو کیا ہم اس دن کا پھر انتظار کر رہے ہیں اس کروا تم ساتھ توب اس بدلاوا تم ساتھ پنی زندگی جب آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے اشا ات چیز اس پراران اشا ات چیز اس پراران یم ساتھ اس اوکر شان پھرن اس دفعہ وہیں خدایا وہیں کرہاو توب اللہ تبارک و تعالی چھن پت تم ساتھ توبش تم مہلت کنس انسان اس دیوان سنے میرے عزیزوں میرے دوستوں روایت کران سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ہیں جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اصلی نام ہے اور ابو ذر غفاری اس علم اسمز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس برابر یون مان کوئی چھوٹے صحابی نہیں ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں کثرت سان حضورن سوال کرن والیو منشو اخ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہ آقا کونین سے بارہا کئی مرتبہ سوال کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ایک دو کر بیان چوئنت میں ان غمخار نبی حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ذر غفاری چشیاں معلوم یلی آفتاب طلوع چھ گسن شبہ آفتاب طلوع چھ شامک ٹائم ووت یہ گسن غروب رات کت چھ آفتاب نون آسن یہ گسن کیا
غروب چھنا گسن. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ سے پوچھا ابو ذر غفاری ژےٚ پائی آفتاب کوت چھُ گژھان؟ صاحب صبح کو عرض اللہ و رسولہ عالم, آقا یہ اللہ اور اس کے پیارے رسول جانتے ہیں. یا زین خدا تو خدا سن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3199. کہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرن دپان نبی رحمت علیہ السلام فرمو آفتاب یل طلوع چھ گژھان واتان واتان یل غروبک وقت ووت یہ چھُ امہ غرض ظٲہری طور کھٹت یاز بیوان اس نظر گژھان کہ نبی رحمت علیہ السلام فرماوان در حقیقت چھُ امہ سات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کران. کیا کران؟ سجدہ یل ترون یہ چھُ یاز غٲب گژھان بون وسان کھٹت روزان. سجدہ پہ یل بے واپس تھود ووت یہ بے نون نیران. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ یم سات مغرب وز غروب گژھن وز یم سات یہ سجدہ کرن سجدہ یل ترون سجدس منزی سجدس منزی سجدس منزی دوران سجدہ ہی اجازت مگن آ پاک پروردگار عالمین اے رب ذوالجلال میں چھاویں اجازت بوت سجدہ پر بے تھود. آفتاب جو خدایس ونا ربا میں چھا اجازت بوت سجدہ پر بے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجازت مل جاتی ہے اے آفتاب اب آپ سجدہ سے کھڑے ہو جاؤ. نبی سمر فرمو یہ آفتاب سجدہ پر تھود چھو وطن امی ساتھ چھو دوبارہ بے مشرقی یہ تو لوگ اسن بے نون نیرن بیاک دو گو یہ بے سجدہ کرن بے منگن اجازت خدایا میں شاہ اجازت بہت تھود رب چھس دبا نیر سا وس سے بے تھود یہ تھود وطن آفتاب تو لوگ اسن بیاک دو ایون ایسا ہی ہوتا رہتا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں یوشکو ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی رحمت علیہ السلام فرماون اخ دو وات ونیو یہ ترائی سجدہ تو لوگ ایسے واتان واتان وات مغربس مز ات کیا کری بولیے خدایس ترائی سجدہ کرنے پتہ یل سجدس منزی آسی نبی رحمت علیہ السلام فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ دپس اے آفتاب چون ازیک سجدہ چھن قبول کی. یہ سجدے میں ہی رہے گا سجدہ گژھِ نہٕ قبول کی سجدہ قبول نہیں ہوگا. آفتاب کے اجازت طلب اے رب قدیر اے رب ذوالجلال میں چھا اجازت بو تھاویں بے تھود بو تھا بے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یؤذن لها یہ منگی اجازت آفتابس میلن سجدہ پر تھود وطنس اجازت ہے. سجدہ کری قبول نہیں ہوگا سجدے سے واپس اٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یلی بس اجازتی میلی یہ جب وہاں سے سجدہ سے اٹھے گا ہی نہیں یہ نیکسٹ ڈے ساری حسن انتظار کرن یہاں سے سورج غروب ہوتا تھا وہاں سے طلوع ہوتا تھا. نبی رحمت علیہ السلام فرماون بے دو یل ساری صبحن بیدار گسن یہ وچن آفتاب ہم سائڈ بجائے یم سائڈ طلوع گومت ام دو کمیت کھس آفتاب ونیو ساری کم سائڈ اللہ. اور یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ تس علامت یت متعلق نبی رحمت علیہ السلام فرمو صحیح مسلم شریف مز ات حدیث اضاف اتدرون متى ذاکم میانے صحابہ کرامو تو یہ پائی یہ کار گسی ذاک حین لا ينفع نفسا ایمانها فرمو یم سات وہیں آفتاب مشرق بجائے کمین طلوع گسی فرموک ساری لکھ یلی وشن یور کھت آفتاب یم تی روئی زمینس پر غیر مسلم کافر باقی مذہبن مانن ویل ایسن تم ساری این تم پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد وہ کلمہ پڑھیں گے ایمان لائیں گے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها ابھی وقت ایسن کیسون ایمان قابل قبول ہوئی. اور حدیث میں کہا گیا ہے 20 حدیث مبارک اسمز
یلی علامت ساری وچن ساری یلی وچن ہر کوئی آئے گا یم لاگن توبہ کریں یم لاگن استغفار منگن یم لاگن معافی منگن نبی رحمت علیہ السلام فرمو ایمان انک دروازے سے بند توبہ دروازے سے بند اس کے بعد کسی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور قیامت قائم ہو جائے گی میں ون تو دہس پرارن یم سات یورا آفتاب کھس تب تک ہم ٹس سے مس نہیں ہو جائیں گے اوے ون شاہی ولایتن دم ساری شونگت ساری غفلتس مز یم گسن بیدار تمہ دو یم دو یم مرن قبر میں جب دیکھیں گے سارا معاملہ بیدار ہو جائیں گے دنیا اس منشنی ہم لوگ بیدار گسن کہ ایک مجذوب ایک راستے پہ بیٹھا ہوا تھا زارو قطار کرک دیوان اللہ اکبر کبیرہ یہ ودن کستان گوز بریکی ہے صاحبت سکیا سچک ودان یہ وتس اور واپس درس بشس یسان خدای سن بند گس خدای سن صلاح کریں یم چھ اور یور دوریمت بس ون ولو بہ ساد ہو آز کرو خدای سن صلاح واریاہ دو یل گئی یہ بزرگ بی قبرستانس نی بیت زارو قطار ودن کم تا صاحبن ونس ہے یارا ثہ میں آز ودن درس ون ساری لکھ ونن ون کرو اس خدای سن صلاح مگر ون چھ اللہ تعالیٰ مانن کی اچھا ات دہس کیا انتظار کرن جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا جب اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے بند ہوگا اور کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی لہذا مپریریو تا دہس اس سے پہلے ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور آخرت تیاری کریں اللہ آپ سب کو اللہ ہم سب کو سلامت رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین